عنوان: شام کی گلیوں میں حیا کی روشنی۔ حصہ اول: کوفے سے شام تک کا سفر۔ کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت کے بعد اہل وقت کی پاک بیبیاں اور بچے قیدی بنا لے گئے۔ ان میں سب سے بلند حوصلہ اور صبر کی مثال بی بی زینب تھیں، جنہوں نے بھائی حسین کے مشن کو زندہ رکھنے کی قسم کھائی تھی۔ کوفے سے شام کا سفر کئی دنوں پر محیط تھا۔ سخت زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی، گرمی کی شدت، بھوک اور پیاس سے نڈھال، ایک شہر سے دوسرے شہر ہوتے ہوئے شام کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں جہاں کہیں لوگ جمع ہوتے، بی زینب زبان خطابت سے کربلا کے مظالم بیان کرتی، یزید کے ظلم کو بے نقاب کرتی۔ ایک جگہ ایک عورت نے پانی دینے کی کوشش کی، مگر شمر نے برچھی مار کر اسے ہٹا دیا۔ بی زینب نے صبر سے فرمایا، یہ ظلم زیادہ دن نہیں چلے گا، حق کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ حصہ دوم: دمشق کا دروازہ۔ جب قافلہ دمشق کے قریب پہنچا تو شام کے بادشاہ یزید نے شہر کو جشن سے سجایا۔ حکم دیا گیا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ باغی لوگ ہیں جنہیں سلطنت نے شکست دی ہے۔ شہر کی گلیاں قہقہوں اور نعروں سے گونجنے لگے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ شام کے دروازے پر پہنچ کر بی زینب نے دمشق کو دیکھا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں کبھی نانا محمد مصطفی کا پیغام پہنچا تھا، اب وہی شہر ان کی نواسی کے استقبال کے لیے تماشا بنا ہوا تھا۔ بی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، نانا، دیکھیے اب کی نواسی کو کس حال میں لایا جا رہا ہے۔ حصہ سوم: شام کی گلیوں میں۔ قافلہ جب دمشق کی گلیوں میں داخل ہوا تو لوگ تماشا سمجھ کر جمع ہو گئے۔ بی زینب کے سر پر چادر نہ تھی، کی بیٹی اس حال میں تھی کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے خوفزدہ اور نڈھال تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے قافلے کو دیکھ کر کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بیب نے فرمایا، ہم وہ ہیں جنہیں کل تک مصطفی کے دربار میں عزت دی جاتی تھی اور آج یتیم اسیر ہو کر تماشا بنائے گئے ہیں۔ ہم علم محمد ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت زار و قطار رونے لگی اور یزید کے ظلم کے خلاف لوگوں میں بیداری پیدا ہونے لگی۔ حصہ چہارم: یزید کا دربار۔ بالآخر قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا۔ یزید تخت پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں چھڑی، اور سامنے امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ دربار خوشی سے جھوم رہا تھا، مگر بی زینب خاموش نہ رہے۔ یزید نے کہا، دیکھا زینب، تمہارے بھائی کا انجام کیا ہوا؟ بی زینب نے ایک بلند آواز میں کہا، یزید تاو سمجھتا ہے کہ تاو نے ہمیں شکست دی؟ نہیں، ہم نے شہادت کو گلے لگا کر حق کا پرچم بلند کیا ہے۔ تاو سمجھتا ہے کہ ہمارے مرد مار دیے گئے تو ہم ختم ہو گئے۔ نہیں، ہر زبان پر کربلا کا ذکر ہوگا اور تیرے ظلم کو تاریخ لعنت کے ساتھ یاد کرے گی۔ یزید کے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ درباری حیرت سے بی زینب کو دیکھنے لگے۔ ان کی آواز میں کا جلال، فاطمہ کا درد اور حسین کا پیغام تھا۔ حصہ پنجم: قید خانہ شام۔ یزید نے اہل وقت کو قید خانے میں ڈال دیا۔ وہ قید خانہ اندھیرا، گندا اور سرد تھا۔ چھوٹے بچے دیوار سے لپٹ کر سوتے، سیدہ سکیہ ہر رات بابا حسین کو یاد کر کے روتی۔ ایک رات سیدہ سکیہ نے خواب میں بابا حسین کو دیکھا اور اسی حال میں شہید ہو گئیں۔ بی زینب نے اپنی گود میں بیٹی کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے ربن کربلا، ہم نے تیری راہ میں سب کچھ قربان کیا، اب ہماری قربانی کو قبول فرما اور ظالموں کو رسوا کر دے۔ حصہ ششم: شام کے عوام کی بیداری۔ بی زینب کی خطابت، امام سجاد کا حلم اور اہل وقت کا صبر دیکھ کر شام کے عوام جاگنے لگے۔ وہ لوگ جو کل تک تماشا دیکھ رہے تھے، اب یزید پر لعنت بھیجنے لگے۔ شہر کے عالم، شعراء اور بزرگوں نے سوال اٹھانا شروع کیے۔ یزید کی حکومت لرزنے لگی۔ بالآخر عوامی دباؤ پر اہل وقت کو رہا کرنے کا اعلان ہوا۔ حصہ ہفتم: آزادی اور شام کا منظر نامہ۔ جب بی زینب قید سے نکلے تو وہ وہی بی تھیں جنہوں نے کے گھر میں آنکھ کھولی تھی، لیکن کربلا، قید اور شہادتوں نے ان کے وجود کو تقدس کی معراج پر پہنچا دیا تھا۔
شام کا آسمان گواہ تھا کہ ال کی بیٹی نے یزید کے تخت کو لرزا دیا۔ وہ دربار جہاں نبی کا سر بلند ہوتا تھا اب زیب کی آواز سے گونج رہا تھا۔ جب قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو بی بی زیب نے پیچھے مڑ کر شام کی فضا کو دیکھا اور کہا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اب یہ قوم جانے حق کیا ہے اور باطل کیا۔